فیوچر میں ٹائم ثابت کرے گا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح ہے. ہمیں اس سسٹم کو بدلنا ہے. ہم نہ تعلیم کا نظام بدل سکے، نہ ہم پٹواری نظام بدل سکے، نہ ہم کچہری نظام بدل سکے، نہ ہم تھانے کا نظام بدل سکے. ہمیں سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب سسٹم بدل جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری کرپشن کی جو کھیل ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جاتے ہوئے کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک انسٹیٹیوشن، میں چاہتا ہوں کہ جاتے ہوئے وہ کہیں کہ میں ایک سسٹم کم از کم ٹھیک کر کے جا رہا ہوں تاکہ لوگ اس کی ایگزامپل سیٹ کر سکیں. میرا ڈریم یہ تھا کہ میں پاکستان جاؤں اور ایسی اسکول یا ایسا انسٹیٹیوشن میں کوشش کروں کہ اوپن کروں اور وہاں پہ ایسی ایجوکیشن دوں جو انگلینڈ کے ایٹماسفیئر کے مطابق ہے. جیسے شہباز شریف ہے، حمزہ شریف ہے، یہ اپنی جیلوں میں ہیں اور یہ سزائیں اپنی جو ہیں وہاں کاٹتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام کا ہم نشانہ بن رہے ہیں. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. جی آج ہم بہت ہی معزز ترین شخصیت محمد شفیق بٹ صاحب سے آج آپ کا تعارف کروائیں گے، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے یو کے سے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی اور آ کے پاکستان کو فروغ دیا. پاکستان میں جی شفیق بٹ صاحب، آپ نے پاکستان کو ہی کیوں آپ نے یعنی کہ چنا؟ اتنی دور سے آپ نے یو کے سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور آپ وہاں بھی سیٹ ہو سکتے تھے. اس کی کیا ایسی خاص وجہ ہے؟ فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو ٹیل یو، میں نے یونیک کالج میں لاہور میں 6 سال پڑھایا اور پڑھانے کے بعد میں نے اپنا جو جاب کا جو سلسلہ ہے وہیں سے شروع کیا. 6 سال پڑھانے کے بعد جب وہاں سے ساتھ ساتھ میں ایجوکیشن کے ساتھ منسلک تھا اور اسی دوران میں نے انگلینڈ کے لیے ویزا اپلائی کیا اسٹڈی کے لیے، تاکہ آئی وانٹ ٹو گیٹ ہائر اسٹڈی فرام انگلینڈ. سو دیٹس آئی وانٹ ٹو گو اوور دیئر. سو آئی وینٹ اوور دیئر اینڈ آئی گوٹ اسٹڈی اوور دیئر. میں نے پھر وہاں سے تعلیم حاصل کی اور بیسکلی میں نے وہاں سے بزنس اینڈ مینجمنٹ میں نے وہاں تعلیم حاصل کی اور میں نے 4 ایئر اسپینڈ کیے. اور میں چاہتا تھا اور میں نے وہاں بڑا قریب سے دیکھا کہ انگلینڈ کے لوگ کالج میں، یونیورسٹیوں میں اور اپنے بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں. تو یہی وجہ تھی میرے انسپائر ہونے کی وہاں کی کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں پڑھوں، اور اسی وجہ سے میں وہاں پہ گیا. جی شفیق صاحب، آپ کیا پہلے سے ہی ارادہ کر چکے تھے کہ میں یو کے سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان میں ہی اپنی خدمات سر انجام دوں گا؟ آپ یو کے میں بھی رہ کر بھی ایک اچھی شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے. علی بھائی، آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا کہ مجھے اپرچونٹی تھی کہ آئی وانٹ ٹو اسٹے اوور دیئر، آئی وانٹ ٹو ڈو اوور دا جاب ان انگلینڈ. اسپیشلی میں وہاں پہ جاب کرنا چاہتا تھا اور حقیقت بات یہ ہے کہ مجھے آفر بھی تھی کہ میری فیملی کے لیے بھی کہ آپ اپنی فیملی کو وہاں سیٹل کر سکتے ہیں. میرا ڈریم یہ تھا کہ میں پاکستان جاؤں اور ایسی اسکول یا ایسا انسٹیٹیوشن میں کوشش کروں کہ اوپن کروں اور وہاں پہ ایسی ایجوکیشن دوں جو انگلینڈ کے ایٹماسفیئر کے مطابق ہے، ان کے جو خیالات ہیں، ان کے نظریات ہیں، جو اسکول اور کالج کو چلانے کے لیے کہ ان کی کیا تھاٹس ہیں، کس طرح وہ بچوں کو انسپائر کر سکتے ہیں. تو میں نے وہ دیکھا تو اس سے بڑا انسپائر تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس چیز کو پاکستان میں لے کر آؤں. اور میں نے تھوڑی سی حقیر سی کوشش کی ہے پاکستان میں یہاں آ کر. تو یہ میرا مقصد تھا کہ وہ چیز جو میں نے وہاں سے حاصل کی وہ میں یہاں پہ پاکستان کو آ کے لٹاؤں، کیونکہ میں پاکستان کا بیٹا ہوں اور مجھے فخر ہے پاکستان ہونے پر، پاکستانی ہونے پر. تو نو ڈاؤٹ مجھے اپرچونٹی آلریڈی وہاں تھی اور ہر کوئی وہاں جانا چاہتا ہے. اور جب جس سے میں نے بات کی کہ تم کیوں جانا چاہتے ہو، چاہے میں انگلینڈ میں تھا، ویدر آئی واز ان انگلینڈ، ویدر آئی ایم ان پاکستان. سو ہر قسم کے لوگ اور دوست مجھ سے یہ کہہ رہے تھے آپ نے بہت بڑی غلطی کی کہ پاکستان میں جا کر کیا آپ پاکستان میں کیا کریں گے، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ نہیں، میں پاکستان میں کچھ بھی کروں، چھوٹے لیول پہ کام کروں یا بڑے لیول پہ کام کروں، میں اپنی نئی جنریشن کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. ویدر کہ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا، انشاءاللہ اسی میں اسٹرگل میں لگا ہوا ہوں انشاءاللہ، تاکہ میں کچھ نہ کچھ ڈلیور کروں اپنے پاکستان جنریشن کے لیے. تھینک یو.
جی انشاءاللہ شفیق بھائی آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور ہو بھی گئے انشاءاللہ. اور آپ کو یہ جب آپ نے اسکول شروع کیا تھا ایک یو کے اسکول ہے نام جو مانوالا کا ایک تاریخی شہر ہے وہاں پر انہوں نے ایک اسکول شروع کیا اور کوئی آپ کو گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے کوئی ہیلپ کوئی چاہیے ہو تو آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اپیل کر سکتے ہیں. تھینک یو علی بھائی, آپ کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے, کیونکہ یہ اس جرنلسٹ کی یہ اپروچ ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے کہ وہ موجودہ جو دور ہے اس کے مطابق بھی پریزنٹ سچویشن کے مطابق بھی کوشچن کرے. تو آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا, آئی اپریشیٹ یو. اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کیونکہ میں نے یو کے اسکول سسٹم جو نام رکھا اور میں نے کیونکہ میں کافی زیادہ انسپائر تھا اپنے انگلینڈ سے, تو اس لیے میں نے نام بھی یہی چوز کیا ہے تاکہ میں وہ دے سکوں. کتنا کامیاب ہوں یہ عوام بتا سکتی ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو اور بہتر کروں. لیکن جو آپ نے کویشچن کیا کہ آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی کیا ہیلپ کریں, سپورٹ کریں, تو میں چاہوں گا کہ وہ بیک کریں اسکولوں کو, کیونکہ کورونا کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلمز آئی ہیں اسکولوں میں, اسپیشلی لوگ ڈیفالٹر ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات جو ہیں کافی مشکل میں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ جو ہے فری انٹرسٹ یعنی ود آؤٹ انٹرسٹ وہ لوگوں کو لون دیں. اگر انٹرسٹ لیتے ہیں تو اس میں بہت سارے اسکول, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلامک مائنڈ کے ہوتے ہیں, وہ اس کو پسند نہیں کرتے. بے شک آپ نے وزیر اعظم پاکستان نے بہت سارے اجرا کیے ہیں لون کے, قرضوں کے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسکولوں کے لیے اسپیشلی جو کورونا کی وجہ سے مشکلات پیش آئی ہیں اس کے لیے عمران خان صاحب سے میری اپیل ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بغیر انٹرسٹ کے وہ لون جو ہیں وہ ایشو کریں تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے جو سسٹم ہے اور اپنے جو بزنس کو اس کو بہتر طریقے چلا سکیں. علی بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ نے اب پالیٹکس پہ کچھ بات کرنے کے لیے مجھے کہا ہے کیونکہ ایجوکیشن کے بعد, کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں اور میں تعلیم پہ بات کرتا ہوں, لیکن میرا انٹرسٹ ہے کہ میں سیاست پہ بھی بات کروں. تو جو آپ نے کویشچن کیا ہے یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, ہم سینٹ کے الیکشن میں نہیں جائیں گے. تو اب انہوں نے ارادہ کر لیا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پی ڈی ایم حکومت کے لیے ایک ٹف ٹائم دے رہی ہے, جو عوام کے لیے بہت اچھا ہے. جب کوئی اپوزیشن ٹف ٹائم دیتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کو تو اس سے فائدہ عوام کو ہوتا ہے, اس کا جو فائدہ ہے وہ جو ریلیز ہوتی ہے اس میں فائدہ وہ صرف عوام کے لیے آتا ہے. اس میں جو اوور پرائسنگ ہے, جو مہنگائی ہے, یہ ساری چیزیں کٹ ڈاؤن ہوتی ہیں اگر اپوزیشن ٹف ٹائم دیتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب سے گورنر اچھی نہیں ہو رہی, لیکن اس میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم جو ہے یہ ڈبل رول کر رہی ہے. اور یہ ڈبل روڈ اس لیے کہوں گا کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے ہیں, لیکن احترام سے میں نام لیتا ہوں, لیکن میں ان سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں, ان کی سیاست سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح لائن پہ نہیں ہے, عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے عوام ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون اور کوآپریٹ نہیں کرے گی, نہ ہی الیکشن میں اور نہ ہی سینٹ میں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا مارچ اور دھرنا بھی ناکام ہوگا. لیکن ایک طرف میں ان کے ساتھ اس لیے ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں جس سے عوام کو سہولت ملتی ہے, لیکن ان کی پالیٹکس سے میں اتفاق نہیں کرتا. جی شفیق صاحب ایک اور سوال ہے, وہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو وہ تو بتا رہے ہیں کہ میں نے ملک کو بچایا آ کے, جو لوٹنے والے لوٹ کے چلے گئے, اس کے بارے میں کیا یہ واقعی سچ بات ہے؟ عمران خان صاحب دیکھیں یہ پالیٹکس ہے اور پالیٹکس میں دو پہلوان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پچھاڑتے ہیں. تو اس میں جو پہلوان کافی تیاری کر کے آئے گا اپنی اور وہ کافی ڈنڈ مسل والا ہوگا تو وہ اس کو پہچاڑ سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں ابھی جان ہے, لیکن ان میں آپس میں بڑا انتشار ہے. تو جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ لوٹ کے چلے گئے اور یہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں آج تک اس کا کوئی مطلب لوٹا ہے ان لوگوں نے,
لیکن وائٹ کرائم کالر جو ہے ان کا مطلب کرائم کرتے ہیں اس کا نشان نہیں چھوڑتے. تو اس لیے عمران خان صاحب بہت ان کے پیچھے لگے ہیں، لیکن وہ ٹائم ان کو دے رہے ہیں کرپشن کے اوپر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی ابھی تک ان کے جو پروف ہے وہ عدالت میں ابھی تک وہ جمع نہیں ہو پائے، تاکہ ان کو ایک سولڈ جو پروف ہوتا ہے وہ ان کو مل جائے اور ان کو سزا ہو جائے. کیونکہ جب ان کو سزا، اب یہ جیسے شہباز شریف ہے، حمزہ شریف ہے، یہ اپنی جیلوں میں ہیں اور یہ سزائیں اپنی جو ہیں وہاں کاٹتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام کا ہم نشانہ بن رہے ہیں، اور 4 سال 5 سال کے بعد جب ہم باہر نکلیں گے تو ہم ایک شہید بن کے نکلیں گے. دیکھیں جی کوئی ثبوت ثابت نہیں ہو سکا. اور یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں شارٹ کمنگز اور ویکنس ہیں عمران خان صاحب کی، کہ وہ خود اچھے انسان ہیں لیکن وہ اپنے وزیروں سے یا اپنے قانون دانوں سے، جو بھی ان کے مشیر وزیر ہیں، ان سے وہ کام لے نہیں پا رہے کہ تاکہ وہ پروف نکلیں اور ان پہ لگے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے. اور وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب صحیح کہتے ہیں کہ عمران خان جیسا اچھا انسان بھی اگر ہیرا ہے، اگر ہیرے کو نمک کی کان میں بھی آپ رکھ دیں تو ہیرا بھی وہاں خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس سسٹم کو پہلے گرانا پڑے گا. اور میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوں اس لیے کہ ان کو کوئی بھی شخص ہے، چاہے ان کو مانتا ہے چاہے اس کو نہیں مانتا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کو کہنا پڑا، دوسرے لوگوں کو کہنا پڑا کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو بات کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، اور فیوچر میں ٹائم ثابت کرے گا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح ہے. ہمیں اس سسٹم کو بدلنا ہے. ہم نہ تعلیم کا نظام بدل سکے، نہ ہم پٹواری نظام بدل سکے، نہ ہم کچہری نظام بدل سکے، نہ ہم تھانے کا نظام بدل سکے. ہمیں سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب سسٹم بدل جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری کرپشن کی جو کھیل ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور شفیق صاحب آپ سے ایک اور آخری سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک عام آدمی، ایک دیہڑی دار بندہ ہوتا ہے، وہ 700 یومیہ کماتا ہے اور اس کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی بڑا ایک ہاٹ ایشو ہے. یہ بڑا ایک ہاٹ ایشو ہے کہ آپ نے جو اوور پرائسنگ ہے یعنی مہنگائی ہے اس کے اوپر آپ نے کویشچن پوچھا ہے. تو میں اس کو اس طرح ڈیل کروں گا کہ مہنگائی تب ہوتی ہے جب آپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، جب آپ کی گورنمنٹ کو آپ صحیح چلا نہیں رہے ہوتے، جب چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے. جتنے مشیر ہیں، وزیر ہیں، جو وزیر خزانہ ہے، جو آپ کا وزیر خزانہ ہے یا ان کے مشیر ہیں، اگر وہ اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے تو پرائز خود بخود جمپ کرتی ہے اور کوئی بھی اس کو چیک کرنے والا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب اپنے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، جو ان کے مشیر وزیر ہیں، ان کے منسٹر ہیں، ان سے کام نہیں لے پا رہے، جس کی وجہ سے میں نے یہاں دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ میں نواز شریف کے بھی حق میں نہیں ہوں. میں ان سے ڈس ایگری ان کی سیاست سے کرتا ہوں. ہمارے لیے قابل احترام ہے، زرداری صاحب قابل احترام ہے، سارے سیاستدان قابل احترام، لیکن ڈس ایگری کرنا میرا رائٹ ہے. میں زرداری صاحب کی پارٹی سے یا نواز شریف پارٹی سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن اتنی مہنگائی ان کے دور میں بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہی. لیکن ان کے دور میں مہنگائی جو ہے یہ جمپ کر کے بڑھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ان کے پاس نہیں ہے. ہمیں ان کی ایمانداری پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جیسے ایک بندہ دکان پہ بیٹھ کر ایمانداری دکھا سکتا ہے لیکن دکان نہیں چلا سکتا، مجھے لگتا ہے کہ عمران صاحب ایماندار ضرور ہیں لیکن وہ ملک چلانے کے قابل نہیں. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ ان سے نہیں چل سکتی، یہ اس طرح گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. مشکلات ملک کو بنے ہوئے 70 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں. مشکلات بہت ساری ہیں، جیسے شہباز شریف ہے، حمزہ شریف ہے، یہ اپنی جیلوں میں ہیں اور یہ سزائیں اپنی جو ہیں وہاں کاٹتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام کا ہم نشانہ بن رہے ہیں، اور 4 سال 5 سال کے بعد جب ہم باہر نکلیں گے تو ہم ایک شہید بن کے نکلیں گے. دیکھیں جی کوئی ثبوت ثابت نہیں ہو سکا. اور یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں شارٹ کمنگز اور ویکنس ہیں عمران خان صاحب کی، کہ وہ خود اچھے انسان ہیں لیکن وہ اپنے وزیروں سے یا اپنے قانون دانوں سے، جو بھی ان کے مشیر وزیر ہیں، ان سے وہ کام لے نہیں پا رہے کہ تاکہ وہ پروف نکلیں اور ان پہ لگے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے. اور وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب صحیح کہتے ہیں کہ عمران خان جیسا اچھا انسان بھی
وہ اگر ہیرا ہے, اگر ہیرے کو نمک کی کان میں بھی آپ رکھ دیں تو ہیرا بھی وہاں خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس سسٹم کو پہلے گرانا پڑے گا. اور میں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے ساتھ ہوں اس لیے کہ ان کو کوئی بھی شخص ہے, چاہے ان کو مانتا ہے چاہے اس کو نہیں مانتا ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو, لیکن میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کو کہنا پڑا, دوسرے لوگوں کو کہنا پڑا کہ ڈاکٹر طاہر قادری جو بات کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں, اور فیوچر میں ٹائم ثابت کرے گا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح ہے. ہمیں اس سسٹم کو بدلنا ہے. ہم نہ تعلیم کا نظام بدل سکے, نہ ہم پٹواری نظام بدل سکے, نہ ہم کچہری نظام بدل سکے, نہ ہم تھانے کا نظام بدل سکے. ہمیں سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب سسٹم بدل جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری کرپشن کی جو کھیل ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تھینک یو ویری. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جاتے ہوئے کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک انسٹیٹیوشن, ایگزامپل تھانہ ہے, کچہری ہے, اس کے اندر پٹواری سسٹم ہے, اس کے اندر آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, میں چاہتا ہوں کہ جاتے ہوئے وہ کہیں کہ میں ایک سسٹم کم از کم ٹھیک کر کے جا رہا ہوں تاکہ لوگ اس کی ایگزامپل سیٹ کر سکیں, یاد کریں. تو اگر یہ کیونکہ تیسرا سال مکمل ہونے والا, آگے چوتھے سال میں تو الیکشن دوبارہ پہ لوگ کنٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے, بہت ہی اچھے انسان ہیں, لیکن وہ ایک کام ضرور کر کے جائیں کہ وہ کہیں کہ یہ میں کر کے جا رہا ہوں اور اس کی ایگزامپل پورے 70 سال میں نہیں ملتی, تو پھر میں سمجھوں گا کہ عمران خان صاحب نے چلے مہنگائی پہ فلاں چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, لیکن ایک کام وہ ضرور کر کے گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ اچھا انسان ہے, کام کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے سب لوگ پس رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کو خود باہر نکلنا چاہیے اور جا کے شاپس پہ جا کر خریداری کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آج لوگ کس طرح اتنے تھوڑے سے بجٹ میں, جن کا بجٹ 10,000 ہے یا 20,000 ہے, وہ کیسے کرایہ دیں گے, کیسے بجلی کا بل دیں گے اور کیسے فیسیں ادا کریں گے. اتنا مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو خود باہر نکل کر اس تمام چیزوں کو جائزہ لینا چاہیے. لیکن وہ شفیق صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جو قرضہ ان لوگوں نے لیا اس کی وجہ سے یہ حالات اس ٹائم پاکستان کے ہے. ہاں, یہ بھی آپ نے اچھا کویشچن کیا کہ جو باہر کی فنڈنگ ہے یا باہر کے سے جو ہمیں لون ملتے ہیں بڑے بڑے بینکوں سے یا ممالک سے ملتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ پریزنٹ سچویشن کو دیکھیں, علی بھائی آپ ماشاءاللہ اچھی کویشچن کر رہے ہیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ پریزنٹ سچویشن کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب نواز شریف سے, زرداری سے زیادہ بڑے قرضے لے رہے ہیں, بڑے ان سے قرضے لے رہے ہیں. اور کیونکہ سیاست میں میں چھوٹا سا ایک کارکن ہوں, لیکن یہ کہ میں خبر رکھتا ہوں کچھ چیزوں کے لیے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے زرداری صاحب ہیں چاہے یہ نواز شریف صاحب ہیں, یہ ہمارے لیے قابل ستائش ہیں, اچھے ہیں, لیکن میں ان کی سیاست سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں. میں نے پہلے بھی یہ بارہا کہا, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اگر عمران خان صاحب دیکھا جائے جو قرضوں کی آپ نے بات پوچھی وہ انہوں نے بھی لیے اور انہوں نے بھی اس قرضوں سے پاکستان کی معیشت کو اچھا نہیں کر پائے, یعنی وہ ناگفتہ بہی کی طرف گئے, مطلب خراب ہوئے. لیکن اسی طرح عمران خان صاحب نواز شریف سے اور زرداری سے بڑھ کر قرضے لے رہے ہیں باہر سے. جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوگی تو وہ یہ کہیں گے دیکھو یہ ہے ہمارے پاس پروف, اور واقعی ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ وہاں ہیں کہ یہ ان سے بھی زیادہ قرضے لے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ پاکستان قوم پہ نہیں لگ رہا, اور عمران خان صاحب کی ایمانداری پہ شک نہیں ہے, لیکن وہ اپنے وزیروں اپنے ریپریزنٹیٹیو سے کام نہیں لے پا رہے, ان کی گورنمنٹ اچھی نہیں جا رہی, اور یہ بوجھ ہمیں جو پاکستان قوم ہے وہ اس نیچے اور دبے گا, جس کی وجہ سے مشکلات اور بڑھیں گی. بہت بہت شکریہ شفیق صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے آئے اور آپ نے مجھے ٹائم کے لیے کہا, میں آپ کا مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.